یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج سوموار 7 اپریل سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ اب ہم پورے بلوچستان کو مزاحمت کا مرکز بنائیں گے، ہم سر جھکانے والے نہیں، یہ دھرنا ہر صورت جاری رہے گا۔ سردار اختر جان مینگل۔ کوئٹہ بی این پی کا کوئٹہ کی جانب لانگ مارچ روکنے کے خلاف سوموار کے روز بلوچستان بھر میں شٹر ڈاؤن کا اعلان کرتے ہیں پریس کانفرنس۔ بلوچستان بھر میں شاہراہوں کی بندش اور شٹر ڈاؤن کے فیصلے کی بی این پی کی حمایت کرتے ہیں بی وائی سی۔ پسنی کلات کپوتوں سے لاپتہ بچے سمیت 2 افراد کے نعشیں برآمد۔ کے ساتھی سرمچار جاوید ولد مزار 1 اپریل کو پاکستانی فوج کے گماشتوں کے حملے میں شہید ہوئے، انہیں ان کے شہادت پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں بی ایل ایف۔ کوئٹہ بی این پی کے لانگ مارچ میں حصہ لینے والے کارکنان کی گرفتاریاں شروع۔ کوئٹہ انجمن تاجران اور بی این پی نے پیر کے روز کوئٹہ شہر بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ انجمن تاجران کی دکانداروں سے دکانیں بند کرنے کی اپیل۔ ڈیرہ بگٹی، بارکھان، تربت، سوراب فائرنگ کے واقعات میں 4 افراد قتل، خاتون سمیت 2 افراد زخمی۔ دکی کوئلہ کان کے ٹرالی کے ٹکر سے افغانستان کا رہائشی مزدور ہلاک ہوا۔ مستونگ لکپا سرنگ کے مقام پر جاری تحفظ بلوچ ناموس مارچ کی قیادت کرنے والے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل نے ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ ہم اس وقت لکپاس پر موجود ہیں، جہاں ہمیں مکمل طور پر سیکیورٹی فورسز نے گھیر رکھا ہے۔ ہمارے خلاف ایک آپریشن ہونے والا ہے۔ میں تمام اضلاع سے اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پر تمام بلوچستان کے مرکزی شاہراہیں احتجاجاً بند کر دیں۔ دنیا اس ناانصافی کو دیکھے، ہم پرامن ہیں لیکن پرعزم۔ آج جو کچھ بھی ہوگا اس کے نتائج، خون، اثرات، ان سب کی ذمہ داری حکومت اور مقامی انتظامیہ پر عائد ہوگی۔ سردار مینگل نے دھرنے سے خطاب میں کہا کہ حکومت نے ہمیں کچلنے کا فیصلہ کر لیا ہے مگر ہم سر جھکانے والے نہیں، یہ دھرنا ہر صورت جاری رہے گا اور اب ہم پورے بلوچستان کو مزاحمت کا مرکز بنائیں گے۔ جس طرح اسرائیل نے فلسطین میں محاصرہ کیا ہے ویسا ہی محاصرہ لکپاس کے آس پاس کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خودکش دھماکے سے بھی لوگوں کے حوصلے نہیں ٹوٹے، یہ دھرنا ہر حالت میں جاری رہ کر اپنے بیٹیوں کو آزاد کرائیں گے۔ کلات کے علاقہ پندران کے رہائشی امداد اللہ شاہ کلات سے چاند رات کو اپنے گھر پندران جا رہے تھے کہ لاپتہ ہو گئے، تاہم آج مقتول کی نعش کلات کپوتو کے قریب لنک روڈ پر ان کی کار سے ملی ہے، جنہیں قتل کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں پسنی میں گزشتہ دنوں پسنی سے لاپتہ ہونے والے نوجوان ساحل ولد گلاب کی نعش ملی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نعش الگ صبح اتوار کے روز پسنی وارڈ نمبر 1 شاہ جی ہوٹل کے پیچھے جنگل سے ملی۔ بعد ازاں ورثاء نے نعش کے ہمراہ پریس کلب سامنے احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ ایف آئی آر درج کر کے ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ کیچ کے علاقہ تربت میں موٹر سائیکل سوار نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے فرید اللہ ولد اللہ بخش نامی شخص کو قتل کر دیا۔ دوسری جانب ڈیرہ بگٹی کے علاقہ کوردان میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے مردلی ولد مسکان نامی شخص کو ہلاک کیا۔ بارکھان بزدار میں جت برادری کے درمیان زمین کے تنازع پر فائرنگ میں باپ بیٹے سمیت خاتون شدید زخمی ہوئے۔ باپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں چل بسا، تاہم دونوں زخمیوں کو رکھنی ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ علاوہ ازیں سوراب میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ٹکری سالم احمد میروانی جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ تقریباً مغرب کے وقت گیس پلانٹ کے ایریا میں پیش آیا۔ دکی مقامی کوئلہ کان میں ٹرالی کی ٹکر سے کارکن جاں بحق۔ ہسپتال ذرائع مطابق جاں بحق کارکن کی شناخت اللہ محمد ولد نذر محمد ساکن افغانستان کے نام سے ہوا ہے۔ نعش ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر کے افغانستان روانہ کر دی گئی ہے۔ ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں
تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔